اکسی صاحب جمہوریت میں غلطی کرنے والے کو دوسرا موقع نہیں دیا جاتا. جمہوریت میں ایک بندے کو 4 بار موقع ملتا ہے, آپ نہیں بولتے. اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اقتدار انسان اور جانور میں فرق کیا؟ دو بہت بڑے فرق ہیں. اور یہاں تک کہ حامد میر صاحب آپ کو پتا کہ کہہ چکے ہیں ایک ویڈیو میں, مجھے نہیں پتا حامد میر صاحب نے کیا کہا, مجھے نہیں پتا حامد میر صاحب نے کیا کہا, مجھے نہیں پتا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ بھائی وہ مطلب آپ کی کنوکشن تھی ان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ صحیح ثابت ہوئی, رائٹ, صحیح ہے. ہمارے یہاں لیکن بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو اس پیرامیٹر پر نہیں پورے اترتے, تو بہت سارے لوگ ایسے. جو ہار رہا ہو یا جو جیت رہا ہو, جو ہار رہا اس کے لیے کی جاتی ہے. جو ہار رہا ہو, میں آپ کی ہی ویڈیو دکھا سکتا ہوں. آپ کی جب وہ چل رہی تھی ٹرانسمیشن تھی, چل رہی الیکشن ٹرانسمیشن, جہانگیر ترین کا کیوں نہیں کروا سکے؟ عمران خان کا ایک بار سمجھے, دیکھیں میں نہ تو جہانگیر ترین کو نہ استحکام کسی اس کے اوپر جا رہی تھی. کندھوں پہ چڑھ کے آنا کیا ہوتا ہے, اگر میں بتاؤں تو آپ تسلیم کر لیں گے؟ میں بالکل جو حق کی بات ہوگی اس کو تسلیم کروں گا, مجھے کوئی آر نہیں. یہ الفاظ ایک دن صرف شریف خاندان کے لیے بول کے دکھا دے, یہی الفاظ. آپ نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, تو وہ ہاتھ پاؤں بندھے والا حامد میر کو اس نے آفر کروا دیا. السلام علیکم پیارے پاکستانیوں, آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی, آپ کے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر. پیارے پاکستانیوں, سچ بولنے سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں, شو لائک کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں اور سچ سے نہ جانے کی اتنی نفرت کرتے ہیں, وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے. شاید زندگی میں کبھی ہلکا پھلکا جھٹکا چھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا ہلکا پھلکا چانس ہی بن جائے. پیارے پاکستان اور دنیا بھر سے لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. پیارے پاکستانیوں, آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے اس پوڈ کاسٹ میں, جو ان کا تعارف ہے وہ ان کا نام ہے. بیسیکلی انہوں نے بہت محنت سے میڈیا کی فیلڈ میں اپنا نام بنایا, اپنی شناخت بنائی, اپنا آپ منوایا, لوہا منوایا اپنا. میں کوئی لمبی تمہید باندھے ان کا تعارف کروائے بغیر, ان کا نام ہی کیونکہ ان کا تعارف ہے, تو میرے ساتھ موجود ہیں the one and only اقرار الحسن بھائی. آپ کا بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. سلامت. پیارے بھائی, سب سے پہلے تو تشریف آوری کا شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا ساتھ بیٹھنے کا, بات کرنے کا. موقع تو کافی دیر سے میں تلاش کر رہا تھا, فائنلی مل رہی ہے. لوگوں کی خواہش بھی تھی کافی زیادہ, عوام کی, پوری دنیا سے میسیج جو آتے ہیں ہمارے آفیشیل واٹس ایپ, میں حاضر. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کو قابو کروں. ضرور کیجیے. تو آج آپ قابو آ ہی گئے, تو ہو سکتا ہے کل کو مجھے آپ قابو کر رہے ہیں تو میں بھی قابو آ جاؤں گا ویسے. تو پیارے بھائی, لوگوں کے گلے شکوے بھی ہیں, ان پہ بھی بات ہوگی, اور اگر آپ اجازت دیں گے تھوڑے سے تلخ سوالات بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ کیجیے, اس لیے کسی کو یہ نہ لگے کہ صرف آپ میرے احترام اور محبت کی وجہ سے کسی جو جی چاہے میں حاضر. احترام اور محبت تو ہمارا شروع سے قائم ہے. میں حاضر. اقرار بھائی, بات یہ ہے کہ شروعات ذرا پیار سے کرتے ہیں, بیچ میں آپ کو غصہ ہے آپ بھی اتار لیجیے, تو میں تو غصہ کروں گا نہیں, زیادہ بات ہی کروں گا. میں حاضر ہوں جناب ہر چیز. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کی ذرا نوازی کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے سوال کرنے کا آپ سے, کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جان بوجھ کے اقرار بھائی موقع نہیں دیتے, یا میرے جیسے سے کوئی, میں تو ادنا سا بندہ ہوں, چھوٹا سا. اللہ نے بہت عزت دی آپ کو. جزاک اللہ, محبت آپ کی اور عوام کی, پاکستان کی, پیارے پاکستانیوں کی. تو پیارے بھائی, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو لوگوں کا گلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, تکلیف میں بھی شاید نظر آتے ہیں, وہ کیوں عمران خان کے اتنا, وہ مطلب کیا ہو گیا؟ اچھا, تھینک یو سو مچ, بڑا ویلڈ سوال ہے اور مجھے آپ نے موقع دیا میں اس پہ وضاحت کروں. میں بار بار ارمغان بھائی ایک بات کہتا ہوں کہ خان صاحب کی بطور مجموعی زندگی کی اگر بات کریں تو شاید 80-90% چیزیں ایسی ہیں جن کا میں خود معتقد ہوں, مداح ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کا میں بہت ذکر کرتا ہوں. ہمارا سوشل میڈیا کا اور دوستوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ میں سے وہ 1.5 منٹ کی بات نکالیں گے جس میں صرف تنقید کی ہوگی خان صاحب پہ. وہ تمام پاکستانیوں کی عادت ہے, یہ پرابلم ہے نا ہمارا. اچھا, اب وہ 1.5 منٹ کی چیز وائرل ہوگی, وہ وائرل ہوگی پی ٹی آئی کے حلقوں میں, واٹس ایپ گروپس میں وہ زیادہ ڈسکس ہوگی, اور کہیں گے لو جی خان دے خلاف گل کرتا ہے. اور یار اس 1.5 گھنٹے دی ویڈیو خان صاحب سے جو متعلق اچھی باتیں کی ہیں ان پر دیکھو, اعتدال کا تقاضا ہے تو یہی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا عمران صاحب کہ کوئی آدمی ہم اس کو مکمل شیطان مان لیں یا کسی کو ہم مکمل فرشتہ مان لیں. یعنی جس کو ہم شیطان مان لیں ہم کہیں کہ یار اس میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی, اور جسے ہم فرشتہ مان لیں اس میں کہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی. یہ سارے لیڈرز جو ہیں یہ انسان ہیں, ان میں اچھائیاں بھی ہیں, ان میں خامیاں بھی ہیں. بطور جرنلسٹ, بطور صحافی, بطور شہری, ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی خامیوں پر بھی بات کریں اور ان کی اچھائیوں پہ بھی بات کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں ان دونوں پر بات کی جائے. اچھا, لیکن اس میں
جو حالیہ کچھ ذرا زیادہ بات ہو رہی ہے نا، مثلا آج کل ہم نے جو ایک تحریک شروع کی ہے عوام راج، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم تینوں کی بات کرتے ہیں، نواز شریف کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، خان صاحب کی بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی نیا نظریہ یا نئی تحریک یا نیا نیریٹو آتا ہے نا، تو وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نیریٹو کے اگینسٹ ہی آتا ہے. قوم آلریڈی جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے نا، چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ زرداری خاندان ہے، ریجیکٹڈ نیریٹیوز کو نیا نیریٹو ڈسکس نہیں کرتا. جب بھی کوئی بیانیہ آئے گا وہ اپنے وقت کے پاپولر بیانیے کے خلاف ہی آئے گا نا. وہ پاپولر ترین نظریے یا بیانیے کی خامیاں بتائے گا کہ جی اس میں یہ پرابلم ہے، ہمارا اس وجہ سے اچھا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بیانیہ یہ نیریٹو ہونا چاہیے. ایک بیانیہ پہلے سے پاپولر چل رہا ہے، جہاں وہ اگر رائٹ پہ ہے، حق پہ ہے، اس کے خلاف بھی آنا چاہیے. نہیں، اب یہ طے ہونا کہ آپ کے حق اور میرے حق کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکلی خان صاحب انفارچونیٹلی رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں رہے. 25 سال کا جو ان کا سیاسی سفر ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے جنرل حمید گل سے. ٹھیک ہے، پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے، جنرل پرویز مشرف جو ڈکٹیٹر تھا، مطلق العنان عامر تھا، اس کو ووٹ دیا ہوا عمران خان صاحب نے. پھر دھرنے کے دنوں میں جنرل راحیل شریف سے جا کے ملاقاتیں کی ہوئی ہیں. پھر اپنے دور سر مشرف صاحب پہ بات کر لیتے ہیں شارٹ، کہ مشرف صاحب کا ساتھ دیا انہوں نے. اوکے، پتہ ہے سب کو. کتنے کم عرصے میں، آپ کو پتہ ہے سب سے کم عرصے میں کسی سیاستدان نے ایسے کنارہ کیا ان سے، پھر آپ کو پتہ یہ بھی نہیں، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. اور قوم سے واحد سیاستدان ہے جس نے اس بات پہ، اس کا ساتھ دینے پہ، مشرف کا، قوم سے کیمرے پہ بیٹھ کے معافی مانگی. کہتے ہیں نا جی کہ مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار نہ ڈسا جائے. ٹھیک ہے، آپ ایک جرنیل سے ڈسے گئے، آپ نے معافی مانگ لی. پھر جنرل باجوہ سے آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، بہت اچھا ہے، پھر معافی. کتنی بار معاف کرے یہ قوم؟ نہیں، خان صاحب تو کیا ڈسے گے، خان صاحب کو کیا ڈسا مشرف نے؟ وہ تو قوم کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کی کہ اس نے مطلب جو سوچا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف لڑے گا، کرپٹ لوگوں کو اندر کرے گا، ایک ڈکٹیٹر سے. ٹھیک ہے، تو امید کر لی نا. کیوں ایک ڈکٹیٹر سے امید کی؟ یہ دیکھیں غلط بات ہے نا. ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے، ایک فوجی جنرل تو ہو سکتا ہے نا سر، محب وطن تو ہو سکتا ہے. محب وطن ہو سکتا ہے، لیکن پھر اب آپ آج والے محب وطن آج کے جرنیلوں کو مانتے ہیں. ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکنا ہے ہر سیاستدان کو. اب خان صاحب جنرل مشرف سے لے کے جنرل راحیل شریف تک، راحیل شریف سے لے کے باجوہ تک مستقل گود میں بیٹھے رہے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شریف تک بھی جنرل راحیل شریف سے ملاقاتیں کی نا جناب 2014 میں دھرنے میں جا کے. پہلی دفعہ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی میں آرمی چیف آتا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا. تو گود میں کون زیادہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، سارے بیٹھے ہوئے. نہیں سر، زیادہ. میری بات سنیے، آج ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ نون لیگ اچھی ہے یا بیٹی. میں نے تو کہا کہ آلریڈی وہ تو ریجیکٹڈ لوگ ہیں، قوم نے مسترد کر دیا ان کو. ہم اگر تو ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے کہ مسترد کیا، وہ 2024 کا الیکشن وہ انہوں نے مسلط کیا ہوا نا اسٹیبلشمنٹ نے، قوم نے تو مسترد کر دیا. جو ریئلٹی ہے اس کو تسلیم مانتے ہیں آپ؟ 1,00,00,000%. سر میں ہر ویلاگ میں ہی بات کرتا ہوں. وہی میں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے دوست اٹھاتے ہی صرف وہ ہیں جس میں خان صاحب کی بات. میں کہہ رہا ہوں 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی تھی عمران خان کے خلاف. عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا. عمران خان وہ 2018 کے الیکشن میں کیا کہتے ہیں؟ 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دھاندلی کی. دھاندلی کی؟ جی ہاں. مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب چاہیے آپ سے. عوام سے بھی سوال ہے، پہلے عوام میں کھڑا ہو کے کر چکا ہوں سوال. ضرور. یہ والا عوام سے سوال ہو چکا ہے میرا. سادہ سوال ہے کہ دھاندلی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جو ہار رہا ہو یا جو جیت رہا ہو؟ جو ہار رہا ہو اس کے لیے کی جاتی ہے. جو ہار رہا ہو. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں. میں آپ کی ہی ویڈیو دکھا سکتا ہوں، آپ کی ہی، جب وہ چل رہی تھی ٹرانسمیشن چل رہی الیکشن ٹرانسمیشن، جس وقت آر ٹی ایس بٹھایا گیا اس وقت سیٹیں کس کے اوپر جا رہی تھی؟ کس کے اوپر جا رہی تھی؟ کس کے اوپر جا رہی تھی؟ نہیں میرے علم میں نہیں، آپ بتا دیجیے. نہیں میرے علم میں نہیں، آپ بتا دیجیے. بتا دیجیے. عمران خان. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص جیت رہا ہے اسی کے لیے دھاندلی ہو گئی. آر ٹی ایس وہ بٹھا کے جتایا گیا عمران خان کو 2018 میں. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. آپ سب سے کسی بچے سے، میں کہتا ہوں چھوٹا سا بچہ آئے نا، اس سے سوال کروں. یہ چھوٹا بچہ ہے، بیٹا میری بات سنو. بیٹا دھاندلی کی گئی نا، دھاندلی کی گئی نا. بیٹا دھاندلی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جو ہار رہا ہو اس کے لیے کی جاتی ہے نا. جو جیت رہا ہو اس کے لیے دھاندلی کی ضرورت تو نہیں ہوتی. اوکے اوکے، اور سن اب سوال سن. اب سوال سنو. پورا سوال پورا کرے نا، پورا سوال پورا کرے نا. پہلے بتاؤ کہ جو جیت رہا ہو اس کے لیے دھاندلی کی جاتی ہے یا جو ہار رہا ہو؟ سر جو جیت رہا ہو، جیسے نون لیگ جیت رہی تھا 18 میں، اس کے لیے دھاندلی ہوئی. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ 18 ہاں جی، اوپر تھی سیٹیں ان کی. ہاں. چلو جی مسجد چلو، حلف دو، آپ کو عمرہ کرواتا ہوں. حلف دو.
हल्ला वाली क्या हल्ला वाली क्या यार पता क्या यार, झूठ बोलो, बोलो झूठों पर अल्लाह की लानत, खुद अपने मुंह से बोलो। आप बोलोगे दांधली नहीं हुई 2018 में? मैं बताने लगा हूँ ना, आप ये बताओ कि वो ऊपर जा रही थी 2018 में, नून लीग ऊपर जा रही थी। सर मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं, मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं, नहीं मेरे में नहीं, आप बता दीजिए। नहीं मेरे में नहीं, आप बता दीजिए। मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं। तो क्यों झूठ बोला? झूठ नहीं बोला, झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? दानली कैसे हुई 2018 में, दानली कैसे हुई बताने लगा हूँ। इस बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आएगी। पहले एक बार फिर फिक्रा बोलो कि दानली उसके लिए की जाती है ना जो हार रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ओके, लो जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस वक्त रात को आरटीएस बिठाया गया उस वक्त इमरान खान की सीटें ऊपर जा रही थी। चैलेंज है, चैलेंज है। जो जीत रहा था उसको जिताने के लिए अंदाजा करो। मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर आजम, तमाम वजीरों को चैलेंज है कि मेरे साथ खाना काबा जाके मेरी बात को डिनाई करें या आप डिनाई कर दें। वो आरटीएस बिठाया गया था इमरान खान की सीटें कंट्रोल में रखने के लिए। अच्छा। क्योंकि तेजी से ऊपर जा रही थी। अच्छा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप कह रहे हो जो हार रहा उसके लिए दानली की जाती है, तो वो तो जीत रहा था। कौन कौन किसके ऊपर जा रही थी? किसके ऊपर जा रही थी? तो वो तो जीत रहा था। कौन कौन जो जीत रहा था उसके लिए दानली होगी। हाँ जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है। या पहले कह रहे थे जो हारता उसके लिए होती है। ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो बस कर दो, ओ बेशर्मो बस कर दो यार। बताना चाहिए था धांधली हुई। ऐसे। आप 3.5 साल आप कहते हैं जी मुझे तो मेरे हाथ बांधे हुए थे, जनरल बाजवा सारे फैसले करता था, वो सुपर किंग बना हुआ था। ठीक है। उन 3.5 सालों में आपको बताना चाहिए था। अगर आप 3.5 सालों में हाथ बंधवा के बैठे हुए थे और फिर भी टीवी पे आके कहते थे जनरल बाजवा तो बहुत जमहूरी हैं, जनरल बाजवा तो बहुत सुलझे हुए हैं, जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट की तो क्या बात है, इसका मतलब आप मुनाफकत कर रहे थे। अच्छा। कि पीछे जनरल बाजवा सुपर किंग बना हुआ था, आपके हाथ बंधे हुए थे, और टीवी पे आप आके कहते थे जनरल बाजवा बड़ा जमहूरी है। सर, तो ये नहीं करना चाहिए था ये आपको। बताया ना कि मुझे लारे लगाए जाते थे, हर काम में मुझे लारे लगाए जाते थे। सर को दूध पीते हुए बच्चे थे, रोटी को कुछ चोची कहते थे इमरान खान। सियासतदान मैं नहीं मानता सर उनको। सर जनरल मुशर्रफ से एक आदमी कह रहा है मुझे धोखा मिला, फिर जनरल राहील शरीफ, फिर कितने धोखे देने हैं कौम को, कितने धोखे खाने आपने। जनरल मुशर्रफ से उनको क्या धोखा मिला? वो नहीं कोई मिला उनको ये लगा कि आप कह रहे थे ना कि वो लगा कि ये धोखा ही होता है ना। धोखा ये है कि उसने कहा कि कौम के साथ धोखा हो गया। उन्होंने समझा कि अच्छा, शायद अब इस पे एक नैरेटिव मुशर्रफ साहब का भी था, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, अब जो उन्होंने किया सो किया। वो ही कहते हैं मुझसे 100 सीटें मांगते थे, मैंने नहीं दी इसलिए मुझसे लड़ाई हो गई इनकी। अब तो दोनों नैरेटिव्स हैं। वैसे सबूत नहीं है उसका कोई। उसकी वीडियो है ना, वीडियो में अल्फाज आपको तो इस याद बात है का exact क्या है? मैंने वो सुनी है वैसे। जनरल मुशर्रफ साहब की, जी मुझे याद है, उन्होंने कहा जी मेरी 100 सीटें मुझे आप दीजिए। सर मैं वो मेरे पास वीडियो में आप कहेंगे मैं निकाल के कहा था बनती हैं, उसने मुशर्रफ के अल्फाज हैं। कहा कि उनको ये लगता था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। मैंने उनको कहा कि हमारा ये तज्जिया है कि आपकी 5-6 सीटें या 3-4 सीटें जो है वो निकलती हैं। इस बात पर उनकी हमारी नाराज़गी। तो उन्होंने कहा कि 100, मतलब उन्होंने कहा कि 100 निकलती है, ये नहीं कहा था मुझे 2, ये अल्फाज कहीं। सर आप एक जर्नैल के सामने बैठ के, एक पॉलिटिकल आदमी का क्या काम है वो जर्नैल के सामने बैठ के कहे कि मेरी इतनी सीटें बनती है और मेरी इतनी, इसी के तो खिलाफ आज लड़ रहा है ना वो, कि जी मिलिट्री का किरदार नहीं होना चाहिए। चलें, उसको एक बार डसा गया बकौल आपके, 2 बार डसा गया, 2 बार मोमेंट नहीं रहे मेरे नजदीक, वो डेफिनेशन नहीं है ये। ठीक है, तो जो बाकी जो बार बार डसे गए वो सर कौम उन पे 3 हर्फ भेज चुकी, मैं भी भेजता हूँ। कौम मुफ्तरद कर चुकी, मैं तो कहता हूँ वो इस काबिल भी नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हुक्मरान, यानी लोग कहते हैं जी हुकूमत पे तनकीद नहीं करते। भाई तनकीद करने से पहले मैं ये मानूँ तो सही वो हुकूमत है, मैं तो नहीं मानता। मैं कहता हूँ जाली मुसल्लत की गई हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, धांधली के साथ मुसल्लत की गई हुकूमत है। तो उनका वो बुरे हैं ये दिखा के हम ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब अच्छे हैं। उन्होंने 100 पॉइंट्स बुरा किया है, खान ने 10 पॉइंट्स भी बुरा किया, तो उन 10 पॉइंट्स को बुरा तो कहना पड़ेगा ना। ये तो वही बात होगी ना, मतलब कि जिस तरह ये 300 कनाल वाला बनी गाला का घर, उसको जो नून लीगी हजरात हैं वो मेरे शोज में भी कहते हैं जी वो कहाँ से बनाया, हालांकि वज़ीर आज़म बनने से कई साल पहले उसने बनाया, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, लेकिन जो 5200 कनाल पे आई थिंक रायविंड महल है, बार बार वज़ीर आज़म बन जी जाती उमरा क्या, ठीक है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो आप भी वही बात कर रहे हैं कि मतलब वो इमरान खान जो है ना उसने 90 ठीक किए, 10 गलत किए, ठीक है, उन्होंने 90 गलत किए, 10 ठीक किए। अरमगान भाई, हम अगर इस बहस में पड़े रहेंगे ना कि वो ज़्यादा बुरा था ये कम बुरा था, हम एक बुनियादी उसूल तय कर लें।
یہ قوم طے کر لے کہ جو ایک بار بھی کسی جرنیل کی گود میں بیٹھا نا اس کو آئندہ کے لیے مسترد کر دے، جیسے زرداری کو اور نواز لیگ کو مسترد کیا۔ ایک بندے نے باقاعدہ ایک نظام کو ننگا کر دیا، یہ تو ماننا پڑے خود ننگا ہوا، وہ یاد رکھیے گا۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ جرنیل اتنے برے ہوتے ہیں، جب اس نے بتایا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے، تو اس نے ساتھ یہ تسلیم کیا کہ جن جرنیلوں کی گود میں 25 سال میں بیٹھا رہا ہوں میں بھی اتنا ہی برا تھا، میں بھی اسی گندے نظام کا حصہ تھا۔ مینار پاکستان والا جو پہلا جلسہ جو بڑا ہٹ ہوا تھا، جی ہاں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل آشیرواد حاصل تھی۔ ہم تو اس زمانے میں اس سے فیلڈ اس رپورٹنگ وجہ سے وہ ٹھیک بالکل فرض کرے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے اور آشیرواد سے ہوا۔ ایسا ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی ہے، یہ انہوں نے بنایا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے۔ واللہ والا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن عام طور پر روایت پاکستان میں عمران خان کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہے کہ انہوں نے بنایا؟ سر عمران خان تو تسلیم کر چکا نا۔ دیکھیں ایک ڈکٹیٹر مشرف کو آن ریکارڈ ووٹ دیا ہوا ہے، یہ تو ایویڈنس ہے آپ کے پاس۔ مشرف جنرل باجوہ کی آن ریکارڈ تعریفیں کی ہوئی ہیں، مانا ہوا ہے کہ ہماری معیشت میں، ہماری فارن پالیسی میں، ہمیں بندے پورے کر کے دینے میں، بل پاس کروانے میں، یہ تو تسلیم کیا ہوا فیکٹ ہے نا۔ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے، سب سے پہلا تو ثبوت یہ ہے، یہ پارٹی بنانا سب سے پہلا ثبوت ہے کہ 78-75 سال کے پاکستان میں استحکام نہیں آنے دیا یا نہیں آیا۔ یہ تو یہ پارٹی بنانا ہی پہلا تسلیم شدہ ایک بیان ہے، سمجھ لیں میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے اور ایک پارٹی بنائی جا رہی ہے جن کی طرف سے بنائی جا رہی ہے، پارٹی کا نام رکھا جا رہا ہے استحکام پاکستان، مطلب 75 سال میں استحکام نہ آیا نہ آنے دیا گیا، یہ تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا اتنا بڑا جلسہ کروا دیا اسٹیبلشمنٹ نے اور آشیرواد سے، جہانگیر ترین کا کیوں نہیں کروا سکے؟ عمران خان کا ایک بار سمجھیں، دیکھیں میں نہ تو جہانگیر ترین کو نہ استحکام کسی کو سپورٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں، لیکن اس فیکٹ کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ عمران خان پر 18 سال کی انویسٹمنٹ ہے 11 کے جلسے سے پہلے، 1996 سے لے کر آن ورڈ، اور پھر پورا ایک مومنٹم بنایا گیا، پھر مشرف، پھر ٹیلی ویژن چینلز نے جس طرح خان صاحب کو پورا ایک مہاتما بنا کسی بندے میں اتنا صبر سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندے سے سوال ہوتا ہے کہ آپ تو بیکار ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، پارٹی کیا کریں گے، ووٹ کہاں سے لیں گے، یہ وہ ایسے سوال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ووٹر ابھی بچہ ہے۔ صبر اتنا ہو سکتا ہے کسی سیاستدان کے اندر کہ مطلب اتنا صبر کرے کہ یار اس نے 20-25 سال بعد کا سوچا کہ میرے ووٹر جوان؟ دنیا میں ساری تحریکیں، سارے لوگ یہی سوچ سمجھ کے آتے ہیں۔ یعنی مثال دینا، جس طرح میں نے آپ کو بھی فون کیا تھا جب ہماری بات ہوئی آخری ویڈیو کے اوپر، تو میں نے یہی دلیل آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ آج آپ اقرار الحسن کو یا ہماری تحریک کو عمران خان صاحب یا ان کی تحریک سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہ اصولاً کرنا بھی نہیں چاہیے۔ خان صاحب کا 20-25 سال کا ایک سفر ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ وقت لگے گا، تو ہر آدمی جو کوئی انیشیٹو لیتا ہے اس نے اپنے ذہن میں کوئی ٹائم لائن، کوئی ڈیڈ لائن تو رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بھی تحریک آتی ہے، جو بھی لیڈر آتا ہے، کندھوں پہ چڑھ کے آنا کیا ہوتا ہے اگر میں بتاؤں تو آپ تسلیم کر لیں گے؟ میں بالکل جو حق کی بات ہوگی اس کو تسلیم کروں گا، مجھے کوئی آر نہیں ہے اس کو۔ ایک عورت زندگی کا پہلا الیکشن لڑتی ہے اور ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنتی ہے پاکستان کے آدھے پاکستان کی، ارمغان صاحب کندھوں پہ چڑھ کے آنا، ارمغان صاحب میرے خیال سے یہ ہوتا ہے ارمغان صاحب، اس کو میں تسلیم کر چکا ہوں۔ پہلا الیکشن اور عمران خان 22 سال 24 سال پہلے شروع کرتا ہے بیچ میں وہ، اور وہ اس کی تقریریں موجود ہیں 1996 کی۔ وہ تو ڈیل ہوتی ہے نا مشرف سے، ورنہ وہ تو تیار تھا نا ضرور۔ اس وقت تو ڈیل نہیں تھی نا کسی سے، جب وہ 1996 میں آپ کے خیال میں مشرف کو جو ڈکٹیٹر تھا، جو مارشل لا لگا کے آیا تھا، اس کو ووٹ دینا ایسا جرم ہے جسے معاف کر دیا جائے؟ اچھا میں نے ایک بات ایسے آبزرو کی، آپ کے خیال میں اس جرم کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میرے خیال سے پاکستان میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے، صرف ایک عمران خان ہے جس کا کوئی جرم قابل معافی نہیں ہے، باقی سب کے۔ میں بالکل نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ کیجئے، میں نے جو کہا میں اپنی بات کا کہے کا ذمہ دار ہوں، میں کسی کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے ابھی 2 منٹ پہلے عمران خان اگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، مثال کے طور پہ گولیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ویسے بات کر رہا ہوں، اس کو آج کا مولوی اس کو معاف نہیں کر رہا۔ میں کون ہوتا ہوں اس پہ بات کرنے والا؟ میں جو سیاسی ان کی غلطیاں آپ اور میں انہی پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ بڑی لمبی بحث ہے۔ ہاں لیکن میں اس میں سادہ سی گزارش ہے، میں نے تو آپ سے ابھی کہا کہ جس نے ایک بار جرنیل کی گود میں بیٹھا ہے، چاہے 4 بار جرنیل کی گود میں بیٹھا ہے، بالکل ویسے ہی ریجیکٹ کریں جیسے نواز شریف کو زرداری آپ کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں آپ بھی اس وقت ان کی گود میں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں جو آج ان کی گود میں بیٹھا ہے اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اور جو آج سے پہلے ان کی گود میں بیٹھا اس پر بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ اگر میں آج کسی کی گود میں بیٹھا ہوں یا کسی کی آشیرواد یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ایما پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اسپیسیفک بندے کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں، یہ تحریک چلا رہا ہوں یا موومنٹ چلا رہا ہوں، اللہ کا قہر نازل ہو مجھ پہ۔ اور اگر آج سے پہلے کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کرتا رہا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جرنیلوں کی، اللہ کا قہر نازل ہو اس کے اوپر۔ ویری گڈ۔ اور یہی بات میں حلف دے سکتا ہوں آپ کو قرآن مجید پہ بھی، اور حلف کے بارے میں تو میں ہی مشہور ہوں، بہت زیادہ لیتا ہوں لوگوں سے۔ نہیں، یہ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں کو، یہ میری بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں، دیکھیے
اور اس میں ایک چھوٹی سی دلیل اور بھی، ارمغان صاحب 20 سال ہو گئے ہیں مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر، میرے ٹویٹر کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، میرے پروگرامز آپ کے پاس ہیں، میرے ویلاگ سب چیزیں موجود ہیں. سر زندگی میں ایک بار کسی جرنیل کے حق میں کوئی لفظ لکھا ہو یا کہا ہو میری گردن اتار دیجیے میں رائٹ دیتا ہوں آپ کو. تو صرف اس بنیاد پر کہ اب عمران خان صاحب چونکہ خدا نہ خواستہ ایسے بھگوان ہے کہ جن کے خلاف تنقید نہیں کی جا سکتی، حالانکہ تنقید بھی اور تعریف دونوں میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں، اس بنیاد پر آپ یہ کہیں گے جی کوئی لے کر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی اپنے گریبان کو ضرور دیکھنا چاہیے. ایسا ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے سر، میرا ذاتی خیال ہے، ویسے میری جو 2-4 پریڈکشنز ایسی ہیں جو میری پوری ہوئی ہیں ایگزیکٹ، اللہ خیر رکھے. میں بیچ میں چلا بھی دوں گا جو پوری ہوئی ہیں 1-2. عمران خان کی حکومت چل رہی تھی اور ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے صحافی اینکر بھائی ہیں ڈاکٹر دانش، جی جی ہمارے پاس بھی آپ کے تو بڑے کولیگ ہیں ایسا ہی رہے ہیں. انہوں نے ان کی حکومت عمران خان کی چل رہی تھی تو انہوں نے اپنے شو میں کہہ دیا کہ جس دن اس شخص کی حکومت ختم ہوئی عمران خان کی، یہ ملک سے بھاگ جائے گا. ہاں کتنا بڑا اینکر یہ بیان دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آگے تھوڑا سا میں اینکرز جو ہوتے ہیں نا ان پہ بھی ہلکا سا 1 منٹ کیجیے ضرور کیجیے. اتنا بڑا اینکر، اس کا کلپ میرے پاس پہنچتا ہے اس شو کا، کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر دانش صاحب نے کہ وہ بھاگ جائے گا جس دن اس کی حکومت، اور جب کہا اس وقت کوئی جانے کا چانس نظر نہیں آ رہا تھا، حکومت چل رہی تھی، نارمل چل رہی تھی. صحیح. جب انہوں نے یہ بیان دے دیا، میرے پاس کلپ پہنچا چند دنوں میں نے ایک پبلک میں کھڑے ہو کے مری مال روڈ پہ تھا میں، تو شو میں کہہ دیا ڈاکٹر دانش صاحب کو چیلنج کر کے، چیلنج وہ کیا جو اس وقت عمران خان نے بھی نہیں کیا ہوا تھا اپنے بارے میں. میں نے کہا کہ وہ مر جائے گا بھاگے گا نہیں. ڈاکٹر دانش صاحب چیلنج ہے میرا. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے ہی ہو رہا ہے. مجھے چند دنوں بعد پھر پتا چلا کہ سلیم صافی بھی کہہ چکا تھا. اوکے. مجھے بعد میں پتا چلا میرے شو کے بعد کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جس دن اس کی حکومت ختم ہوگی یہ بھاگ جائے گا. میں نے کہا کہ وہ مر جائے گا بھاگے گا نہیں. اس سے اگلا فقرہ جو بولا وہ آپ کو بھی حیرت زدہ کر دے گا شاید. اس سے اگلا فقرہ میں نے اسی شو میں یہ بولا ہوا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اگر اس کو ایڈوانس پتا چل گیا، وقت سے پہلے پتا چل گیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت کہ جیل میں حالات ہی نہیں تھے، حکومت چل رہی تھی. صحیح ہے. مطلب جیل میں جائے گا یہ شخص. ٹھیک ہے، تو اگر ایڈوانس پتا چل گیا اس کو کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس سے اگلا فقرہ سنیں، اور اسے یہ بھی پتا چل جائے کہ میری ساری زندگی جیل میں گزر جائے گی، ایڈوانس پتہ چلنے کے باوجود یہ شخص نہیں بھاگے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ڈاکٹر دانش کو بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں، وہ بہت بڑا اینکر ہوگا، لیکن اب امتحان ہے میری آبزرویشن کا اور ڈاکٹر دانش صاحب کی آبزرویشن کا امتحان ہے یہ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان مر جائے گا ملک چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب، یاد رکھیے گا. اگر اسے پتا ہو کہ مجھے کوئی جیل میں ڈال دے گا اور میری ساری زندگی جو ہے نا آخری سانس تک جیل میں گزر جائے گی، وہ پھر بھی ملک سے نہیں بھاگے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیلنج ہے ڈاکٹر دانش صاحب. دیکھتے ہیں بھائی، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کرے بھائی پرائم منسٹر ہیں ہمارے، پرائم منسٹر بھائی، پرائم منسٹر ہیں ہمارے، پرائم منسٹر. اب آبزرویشن جو ہے نا اس کا امتحان ہے میری اور ایک بڑے اینکر کی. میں چھوٹا سا رپورٹر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ مطلب آپ کی کنوکشن تھی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اور وہ صحیح ثابت ہوئی. رائٹ، ٹھیک ثابت ہوئی. لیکن میں ایک بات ابھی اینکرز کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے کسی اینکر میں تعلیم، تجربہ، فیلڈ ورک سب سے زیادہ اگر صلاحیت ہونی چاہیے تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی آبزرویشن جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. لیکن بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو اس پیرامیٹر پر نہیں پورے اترتے. تو بہت سارے لوگ اور اپنے بیانات بھی واپس لینے پڑے بہت زیادہ لوگوں کو عمران خان کے بارے میں، اور کچھ تو بالکل بولا ہوا اور تھا. کچھ نے تو یہ توفیق بھی نہیں کی کہ وہ لیے جاتے. اچھا، لیکن اس میں ایک ضرور بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب ظاہر ایک تھوڑا ان کا جو کیریئر دیکھا جائے، میں نے وہی کہا نا، جہاں ان کی بہت ساری خامیاں ہیں وہاں ان کی اچھائیوں بھی اسی طرح بیان کرنی چاہیے. وہ ایک دلیر آدمی ہے. لیکن ارمغان صاحب سیاستدان نہیں ہے، میں تو مان رہا ہوں. صحیح ہے، درست بات ہے. لیکن ایک بات کو ذرا سوچئے نا، اس دلیری نے اس قوم کو کیا دیا. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، مزار بہت بڑا بن گیا، بھٹو بھی زندہ ہے آج تک، لیکن غریب کے گھر میں روٹی آئی کیا؟ اس کے نتیجے میں جمہوریت کا کوئی فائدہ ہوا؟ آج 50 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں ہم، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نا. ہم نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان لیڈروں کی قربانیاں جن کو آپ اور ہم قربانیاں مانتے ہیں، اس کے نتیجے میں فرق کیا پڑ رہا ہے. فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ ہم بس ایک بندے کو شہنشاہ، بادشاہ، اس کا بت، اس کا مزار، وہ زندہ ہے. کل بھی کوئی دوست کہہ رہا تھا جی عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا مزار بھٹو سے بڑا مزار بنے گا. میں نے بھی سنا وہ ہے نا. لیکن اس مزار کا اس قوم نے اچار ڈالنا ہے. پرابلم نہیں آ رہا. بھٹو کی پھانسی لگ گیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. خان صاحب 2.5 سال سے جیل میں ہے، غریب کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی.
اس کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہو رہی. جو ظالم ہیں, جو جابر ہیں, جو فسطائیت کر رہے ہیں, یار وہ تو کر رہے ہیں نا, ان سے کیا گلہ کرنا. ہم تو ان لوگوں سے گلہ کریں گے نا جن سے امیدیں بنا لیتے ہیں ہم. 2013 میں ہم نے بھی خان صاحب سے امید لگا لی تھی, ہم بھی فیس بک پہ جا کے لکھ رہے تھے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے. تو ہم اسی ملک کے شہری ہیں. تو اگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح ڈائریکشن میں آگے نہیں. عمران خان کی نیت میں کوئی آپ کو فطور لگتا ہے؟ میں کون, میں خدا تو نہیں. میں نے دیکھے نا, میں نے اس کو بغیر اس کے سامنے بیٹھے اس کو آبزرو کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نا ان کی وہ جو ذاتی خواہشیں ہوتی ہیں نا, جب دیکھیں ایک آدمی جب بن جاتا ہے نا پارٹی, ہمارا جو بیسک پرابلم ہے ابھی تک اس کی طرف نہیں آیا ہوں. ایک آدمی جب سارا کچھ بن جاتا ہے نا, اب دیکھیں یہی ہے نا نیریٹو پی ٹی آئی کا بھی اور سارے ان کے فالوورز کا, جی عمران خان ہے تو ٹھیک ورنہ کچھ نہیں بچے گا. آپ کے خیال سے عمران خان سے دلیر پارٹی میں کوئی اور بندہ ہے؟ سر یہ فیصلہ میں آج نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا یہ فیصلہ. آپ کو ایک سسٹم نہیں, نام نہ بتائیں کسی کا, کہیں جی ہاں ایک دو فلانا فلانا فلانا. نہیں پارٹی میں آپ نے آنے نہیں نہ دیا کسی کو, اور بھائی پارٹی تو بنائی نہیں آپ نے. ایک وزیر اعلیٰ بن گیا اسٹوڈنٹ لیڈر. سر ایک بندے نہیں بنایا نا اٹھا کے, پارٹی نے تو کوئی نظام نہیں بنایا تھا نا کہ جس کے ذریعے کوئی اوپر آتا. ایک آدمی نے جیل سے بیٹھ کے کہا اس کو نکال دو, اس کو لے آؤ, کس بنیاد پہ کہا؟ بتایا انہوں نے کیا کہ گنڈا پور نے یہ سروس نہیں دی تھی, سہیل آفریدی یہ کرے گا آ کے. ہم جو بات کر رہے ہیں جیسے دنیا میں ساری میں پولیٹیکل پارٹیاں کسی بندے کی نہیں ہوتی, کسی فیملی کی نہیں ہوتی, ویسی ایک پارٹی آپ کو پاکستان میں بنانی چاہیے. عوام راج تحریک از آل اباؤٹ دس نا. عمران خان کی جگہ کون ہوتا پارٹی میں اس طرح جیل میں تو وہ اس طرح ڈٹ جاتا پارٹی میں سے؟ ارمغان صاحب آپ اور میں باہر چلتے ہیں جی, 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں آدھا ملک کم سے کم ریڈی ہوگا اس بات پر کہ نواز شریف سے, زرداری سے اور عمران خان سے ڈبل قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں وزیر اعظم بنا دو. آپ کو مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ قربانیاں یہ لیڈرز جو ہیں نا اس ملک کے اور اس ملک کے بچوں کے لیے دیتے ہیں؟ سر اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کا وزیر اعظم بننا اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ آدھا ملک ان سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا وزیر اعظم بننے کے لیے اور اس طرح کا لیڈر بننے کے لیے. تو میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی قوم کے جان کی قربانی دینے کے لیے عوام میں نہیں سمجھتا کوئی تیار ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں جان بھی قربان ہو جائے گی کر دوں گا. بہت سارے لوگ, میں اس کی مثال دیتا ہوں, آپ مس جج بھی مس کیلکولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات, لیکن یہ بات یاد رکھیے بعض اوقات آپ اپنے نیریٹو کے غلام بن جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہمارے دوست ہیں نا, باقی تو نظام تو ظالم ہے ہی ہے, لیکن انہوں نے خان صاحب کی ذات پہ بڑا ظلم کیا ہے. بھائی جب آپ صبح دوپہر شام یہ کہیں گے میری ڈٹ گیا, یہ آپ بار بار جب یہ کہیں گے جی ایک واری بھی اسپتال نہیں گیا, اب وہ بیچارہ مر بھی رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ میں باہر اسپتال گیا, تو یہ تو پورا نیریٹو دھڑام سے نیچے گر جائے گا. آپ جب کہتے ہیں مجھے سر وہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے ویسے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اس سے پہلے نیریٹو تو یہی بنایا ہوا ہے نا پہلے دن سے سر, کہ یہ اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں یا جی خان صاحب ڈٹ گئے. جب تک لوگ اندر جا رہے تھے ملاقاتیں ہو رہی تھی, پیسج تو پہنچ رہا تھا نا, کھڑا ہو گیا نہیں جھکا. اس بات کو آپ بزدلی کہیے کچھ بھی کہیے, میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب آپ کی ذات کے فیصلے سے 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ جڑ جائے نا, پھر دلیری سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے سر, پھر دانش مندی سے فیصلہ کرنا چاہیے. عمران خان کی دلیری, میں نے آپ سے کہا نا, کسی کو روٹی نہیں دے رہی اس وقت. عمران خان کی دلیری کسی کی بے روزگاری ختم نہیں کر رہی. نہیں سر, جی نہیں, شعور کیا؟ آپ مجھے بتائیے کیا جنرل ایوب کے خلاف اس ملک میں لوگ باہر نہیں نکلے؟ اسی ملک کی سڑکوں پہ ایوب کتا ہایا ہے کہ نعرے لگے ہوئے ہیں. اسی ملک میں لوگوں نے جنرل ضیاء کے خلاف کوڑے کھائے ہوئے ہیں چوراہوں کے اوپر, لوگوں نے اپنے ناخن کھچوائے ہوئے ہیں, خودسوزیوں کی خبریں بھی ہیں. اسی ملک میں کل کی آپ نے اور ہم نے دیکھا مشرف کے خلاف وکلاء تحریک, پوری قوم سڑکوں پہ نکلی تھی. جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شعور اس قوم کے پاس موجود تھا, موجود ہے. یہ شعور خان صاحب نے دھندلایا تھا 2014 میں آ کے جرنیلوں کی تعریفیں کر کر کے. جنرل باجوہ کی تعریفیں, تو جنرل راحیل شریف کا ایک پازیٹیو امیج. کم تعریفیں بہتر ہیں یا جس طرح یہ کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ وہ سر یہ تو لیٹ ہی گئے نا, یہ تو نہیں لیٹ. لیکن وہی گل ہے سر, لیکن ایک بات ہے, یہ موازنہ تو نہیں کرنا. ایک لیڈر جو پاکستان میں بہت زیادہ فیمس, نواز شریف, ایسے ہی ہے, ماننا پڑے گا. اب نہیں ہے تو میں ہاں, لیکن 2/3 میجورٹی رہی ہے اس ملک میں کی. ہاں, اور میرے خیال سے جو پاکستان کے لیے وہ کر سکتا تھا کسی کو موقع نہیں ملا تھا. 2/3 میجورٹی رہی ہم نے دیکھی بچپن میں, ٹھیک ہے. میرے خیال سے جو وہ کر سکتا تھا پاکستان کے لیے, جو اس کو موقع ملا, نہیں کر سکا. وہ قوانین میں بھی عام لوگوں کے لیے جو سہولتیں میسر آ سکتی تھیں, ہاں ریت سیمنٹ بجری سریا یہ کام ہوئے, مانتا ہوں, وہ سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بسنت والے دن بھی جس کو بھوک لگی تھی نا, وہ جا کے میٹرو نہیں چاٹ سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, سری والے پل نہیں چاٹ سکتا تھا. مطلب غریب کو تو میرا خیال ہے گڈی بھی نہیں وہ اڑانے کو. ہاں بیچارے نے وہ مانگ تانگیں اڑائی گڈیاں. تو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے ہم کہ اس کے مقابلے میں عمران خان ہے, اس کو تو موقع ہی جتنا ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ایک لیڈر ہے وہ یہاں سے جا کے تو وہاں کہتا ہے کھڑا ہو کے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا.
دوسرا اور اگر وہ چیلنج بھی کرتا ہے نا، کوئی بولتا بھی ہے خلاف، گجرانوالہ جلسہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں سے بیٹھ کے تقریر ہوئی تھی آڈیو ویڈیو لنک پہ تھی، ویڈیو لنک پہ، تو وہ وہاں لندن جا کے ڈٹ جاتا ہے ایک، تو ایک یہاں جس کو پتا بھی ہے کہ، اور وہ زمان پاک سے بیٹھ کے بتا رہا ہے، لمحہ بلمحہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ حامد میر صاحب آپ کو پتا ہے کہ کہہ چکے ہیں ایک ویڈیو میں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ طیارہ تیار ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ، گرفتار نہیں کریں گے. یہ پیغام واللہ عالم، ٹھیک ہے، ہوگا ایسے ہوگا. تو وہ پھر بھی نہیں تیار ہوتا. تو مطلب کیا اس کو چاہیے، مطلب دنیا میں ابھی کیا چاہیے ایسا جس وجہ سے وہ اتنا جان قربان کرنے کے لیے بھائی تیار پھر ہو؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم بننے کے لیے ہر رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ جو ان کی بہادری اور دلیری، ایک بار تو بن گیا نا وہ ریکارڈ، میں وہی عرض کروں، تو آپ ان کی بہادری اور دلیری کی دلیل کے طور پر پیش، بار بار بننے کا ایک ہی فیملی کو شوق ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ. نہیں وہ عمران خان صاحب کو بھی ہے. ایسا تو نہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بنا گا، یا تو نیلسن منڈیلا بنے نا، وہ کہیں جب میں آؤں گا تو میں نہیں بنا، میں عام لوگوں کو موقع دوں گا، مڈل کلاس لوگوں کو موقع دوں گا، الیکشن کرواؤں گا پارٹی کے اندر جمہوریت لے کر آؤں گا، کہیں نا اعلان کریں. وہ تو نہیں کرتے. ان کی اپنی ویڈیو، مجھے نہیں پتا عامر میر صاحب نے کیا کہا، مجھے نہیں پتا عامر میر صاحب نے کیا کہا، مجھے نہیں پتا کسی اور صحافی نے کہا کیا. میرے پاس عمران خان صاحب کی اپنی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کم سے کم 3 ویڈیوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات نہیں کرتی، ہم چاہتے ہیں کہ جنرل کے ساتھ بیٹھیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بات کرنا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ کیا کہتا تھا اس کی ذرا غور تو کریں نا. اس نے یہ کہا کہ لوگ کہتے تھے یا حکومت کہتی تھی ہم سے مذاکرات ہوں یا ہمارے ساتھ ہوں، وہ چاہتی تھی حکومت. وہ کہتا تھا آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، جی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کہتا تھا جن کے پاس طاقت ہے، وہ تو پوری دنیا کو بتا رہا تھا شور مچا کے، اپنا گلا پھاڑ کے کہ طاقت ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا وہ اس وجہ سے کہتا تھا. اب جب وہ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا بیٹھتے، جب ان کی خواہش تھی تو وہ غیر آئینی نہ ہوتا، فوج کی مداخلت نہ ہوتی سیاست میں. جب آپ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں بیٹھوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کیونکہ انہی کے پاس طاقت یا اختیار ہے، پھر وہ آئین کی خلاف ورزی. آپ کے خیال سے یہ جو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، آپ کے خیال سے قابل مذمت ہے؟ کسی پاکستان کے سیاستدان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ سر پھانسی لگا دیا بھٹو کو، کیا بات کرتے ہیں، اب اس کو بھی بہت کچھ ہوا. نہیں اللہ نہ کرے، اللہ زندگی دے ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ. مگر یہ جو نیریٹو بنایا جاتا ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بحث میں مت پڑے کہ اس کے ساتھ 1% ہوا تھا، اس کے ساتھ 2% ہو رہا ہے، اس کے ساتھ 3% ہو رہا ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ارمغان صاحب، ہم سسٹم کے مقابلے میں، اسٹیبلشمنٹ کے یا ادارے کے مقابلے میں ہمیشہ بندوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کچھ نہیں نکلا. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کچھ حاصل نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اس غریب قوم نے نواز شریف کی لڑائی بھی لڑی جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. آج ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لیا، آج کی ڈیٹ تک تو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. سر آج آخر میں آپ نے اس کو آزمایا، اس بندے کو آزمایا. ایک گزارش، ادارے کے مقابلے میں جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے ادارہ جیتتا رہے گا. ادارے کے مقابلے میں آپ ان شخصیات، خاندانوں سے جان چھڑوا کے ایک قومی جمہوری ادارہ بنا لیں. پولیٹیکل پارٹیاں جیسے ادارہ ہوتی ہیں ساری دنیا میں، جو کوئی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہوتی کہ یہ اقرار الحسن کی ہے، یہ عبدالشکور کی ہے، یہ عبدالغفور کی ہے، یہ فلاں خاندان کی ہے. ایک ایسا ادارہ بنا لیں، یقین جانے یہ معاملات آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تک نظام کے مقابلے میں افراد کی لڑائی آپ لڑتے رہیں گے، آپ ہارتے رہیں گے. سر آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا، فلاں کو، قوم نے بطور مجموعی بطور قوم، ٹھیک ہے نا، من حیث القوم سپورٹ کیا، اس کو بھی کیا، اس کو بھی کیا، زرداری، بے نظیر، نواز شریف، شہباز شریف، بھٹو صاحب، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے لے کے. تو ایک کو کیا آپ نے سپورٹ، تو اس نے مطلب ثابت نہیں کر دیا کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں، یہ اس نے ثابت نہیں کیا؟ سر میں نے ابھی بتایا آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس بندے کے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں 2 پرابلم ہے. ایک وہ نیریٹو جو بنا دیا گیا، عمران خان یا کوئی بھی اور آدمی اتنی پاپولیرٹی اور اس کے بعد مرنا پسند کرے گا، لیکن وہ اپنا وہ جو ڈٹ گیا والا نواز شریف بھی اسی طرح اگر مرنا پسند کر لیتا. نواز شریف صاحب تو بھاگ گئے نا اس ملک سے. ویسے وہ وزیر آباد والی گولیاں اگر نواز شریف صاحب کی کھڑکی کے قریب سے گزری ہوتی تو کیا واللہ عالم، لیکن ان کی داستان تو ہے نا، وہ چھوڑ کے چلے گئے نا ڈیل کر کے، ہر بار چلے گئے. ہاں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ بھائی وہ بڑی عمران خان سے بری ایول ہوگی. ڈیفینڈ نہیں کر رہے آپ، ٹھیک ہے، میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا؟ لیکن تنقید کے لیے آپ نے سب سے اوپر اسی کو رکھا ایسا نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے اس وجہ سے پوری دنیا میں جو بھی جس کا دل کرتا ہے، مطلب میرے خیال سے وہ سافٹ ٹارگٹ ہے. نہیں ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا آپ کو جس طرح ارمغان صاحب، نا اکشر بھائی گزارش یہ ہے، عمران خان پر تنقید کر کے جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی کرٹیسزم ہوگا، جو تنقید ہوگی، وہ ہر کسی کے جگرے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ذرا اس کو آسان ٹارگٹ مت کہیے. وہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فیملیز تک بھی آئیں گے. وہ کیا انہوں نے آپ کی بیویوں کی تصویریں بھی لگائیں گے. جی ہاں، میرا چیلنج ہے کہ جواد احمد
جس غلیظ زبان سے جس طرح سے اس کو کہتا ہے غلیظ ہے، وہ بار بار وہ الفاظ ہی استعمال کرتا ہے، غلیظ لانتی تک وہ کہتا ہے سیدھا سیدھا. یہ الفاظ ایک دن صرف شریف خاندان کے لیے بول کے دکھا دے، یہی الفاظ. نہیں ان کو کیجیے چیلنج، وہ جواب دیں. میں تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کے، ٹھیک ہے نا. ایک دن زرداری خاندان کے لیے الفاظ استعمال کر کے دکھا دے. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی. ظاہر ہے وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے یا وہ کوئی ایسی لیگل یا کچھ چیزیں نہیں سر. وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اس نے کیا کر لینا، کیا کرنا تھا اس کو. سر جی اس ملک میں بڑے بڑے حامد میر صاحب ہی 9 مہینے آف ایئر رہے ہیں، فیکٹس کو کیوں بدل دیتے ہیں آپ؟ آف ایئر رہے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں وہ بالکل روٹی عمران خان نے کروائے تھے. کس نے کروایا تھا آپ کے خیال میں؟ پھر نواز شریف نے کروایا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں، آپ خود مان رہے ہیں. نہیں آپ بتائیں، چلو ابھی مان لیتے ہیں. آپ کے خیال میں پھر ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھ پاؤں بندھے والا حامد میر کو اس نے آفر کروا دیا. اچھا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں جو انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ اچھے کام کیے، وہ عمران خان صاحب نے کیے، جنرل باجوہ نے کیے؟ معیشت کا جو نمبر پاکستان تحریک انصاف بتاتی ہے کہ جی 6% تھا، 7% تھا، جنرل باجوہ نے کیا یا عمران خان نے کیا؟ اچھا ہیلتھ کارڈ کا جو کریڈٹ لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ عمران خان نے کیا؟ چنگی منافقت ہے کہ جو اچھے کام کیے تھے وہ عمران خان نے کیے تھے، جو برے کام کیے تھے وہ جنرل باجوہ نے کیے تھے. کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہ یار سارے کام یا تو جنرل باجوہ نے کیے تھے یا سارے کام عمران خان نے کیے تھے. مجھے بتا دیجیے. اچھے تو چلیں، نہیں آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہے؟ گنتی کافی زیادہ لسٹ لمبی ہے ویسے. اچھا وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ 90. نہیں سیاست میں نہیں سر، وہ ان کا شوکت خانم ورلڈ کپ جیتنا نمل ان کی بات کرتا ہوں. سیاست میں تو عمران خان صاحب ایک ناکام کردار ثابت ہوئے. مطلب کوئی کریڈٹ نہیں دیتے آپ القادری؟ یار وہ اس کے پیچھے بڑی عجیب و غریب نہیں میں دیا نا، میں نمل کا نام لیا. میں کہہ رہا ہوں ان کا جو بطور انسان جو کام تھے ان کے والے، بطور سیاستدان انہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی اس قوم کی. زیرو کریڈٹ ہے. بطور وزیر اعظم زیرو کریڈٹ ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا جب ہیلتھ کارڈ دیا تھا. ویسے کے پی کے میں آپ کی حکومت کی بات ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا سسٹم ہی وہ چلاتے ہیں نا، بھائی لوگ چلاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، جرنیل چلاتے ہیں. تب نہیں چلاتے تھے آپ کے خیال سے جب وہ کے پی کے میں صرف حکومت میں 78 سال سے چلا رہے ہیں حضور والا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے تھے نا جب مشرف کو ووٹ دے رہے تھے. عمران خان کو تب بھی پتا تھا اسٹیبلشمنٹ گندی ہوتی ہے اور بری ہوتی ہے. ڈی ایچ اے کا تب بھی پتا تھا، بلوچستان کا گمشدہ افراد کا تب بھی پتا تھا. ان کو پتا تھا فوجی فوڈ اور فوجی فرٹیلائزر کیا ہے، ان کو پتا تھا بھٹو کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کو پتا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کو پتا تھا مارشل لائنی جرنیلوں نے لگائے ہیں. تو جب آپ کو اقتدار ملا ہوا تھا، جب کرسی چاہیے تھی، تب جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ اچھے ہو گئے تھے. یہ جھوٹ بولتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ جھوٹ بولتا تھا. ہاں میں بتانے لگا تو غلط کرتا تھا. شو موجود ہے جی 26 نومبر کے بعد میرا ایک شو موجود ہے اور وہ فیس بک پہ سب سے زیادہ وائرل ہوا ہے. مطلب اس کے ٹاپ ویورشپ ہے کتنے سالوں میں اسی شو کی. حالانکہ اسٹوڈیو والا شو ہم اتنا نہیں دیکھا جاتا، اتنا نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ لوگوں نے دیکھا ہے. وہ میرے پوری ہسٹری میں سب سے اوپر ہے. میں نے اس میں بتایا قوم کو کہ جھوٹ بولتا تھا وہ، اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ ایک اس کا جملہ جو بار بار وہ بولتا تھا اس کے بارے میں نے کہا کہ وہ بولتا تھا کہ فوج اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی. وہ جھوٹ بولتا تھا سر، وہ جھوٹ بولتا تھا. جسٹ ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں جو بڑا حرامی بچہ ہوتا ہے نا، شرارتی بھی ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو مارتا بھی ہے، بہن بھائیوں کو، محلے میں بھی سب کو اس نے ٹنگ کے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ یا چچا یا کوئی ماں، نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا، اب نہیں کرے گا یہ ایسا، اب نہیں کرے گا یہ ایسا. اور ہوتا بھی ایسا ہے، بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ بچہ جتنا بھی حرامی ہو نا وہ شرم کر جاتا ہے اسی بات پہ کہ یار اب نا مثال آپ غلط دے رہے ہیں. صرف یہ کر رہا تھا. نہ غلط گل نہ کرو. آپ وہاں کہہ رہے ہیں عمران خان ابو تھے اور یہ بچہ تھا. حضور ابو تو وہ کہتے تھے نا. آپ کے خیال سے وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہوتا آرمی چیف؟ وزیر اعظم کا انڈر نہیں ہوتا سر. نہیں، وزیر اعظم سے اوپر ہے یہ میں کون پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آرمی چیف ہے. ہرگز نہیں، بالکل نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب بچہ کہہ لو پھر میں کہہ رہا ہوں اگر میں باپ میں یہ نہیں کہہ رہا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ جن کو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا بچہ اور والد کی جو کیٹیگری، وہ خود ابو کہتے ہوتے تھے شہریار آفریدی صاحب. میں نے نہیں کہا یہ شہریار آفریدی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا باپ. نہیں وہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے مانا ہوا تھا نا. ابو ہی ہوتا ہے نا جب آپ کہیں جی ہماری معیشت میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا، ہمارے سارے بل یہ پاس کرواتے ہیں. آ جاتی ہے کہ ایک ہیں وہ بار بار ابو کہتے ہیں، پھر قوم کو بتاتے ہیں لندن جا کے. اور سر قوم نے لعنت بھیج دی نا ان پہ، اس پہ بھی بھیجیں اب. اس کو ایک بار بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے بار بار دھوکہ کھایا اور بار بار دوبارہ آ کے الیکشن لڑا اور کہا جی ہم اب نہیں کریں گے. دوبارہ کیا، بار بار. ایک بندہ ہے اس نے آ کے موقع ملا، اس نے آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس وقت ڈٹ گیا. نہیں سر نہیں ڈٹا نا، پھر وقت کوئی فکس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا وقت ہونا چاہیے. اب میرے بعض شوز ہیں پبلک میں، ایک شو میں نے اسپیسیفک کر دیا، میرے آپ کو سوال اپنے کریٹ کیے ہوتے ہیں. میں نے میرا چیلنج تھا پہلے اپنے دل سے،
اپنے ضمیر سے کہ جو میں سوال کروں گا نا عوام سے جا کے کوئی جواب نہیں پٹواری یا نون لیگی دے پائے گا. میں نے کہا جی عمران خان کیا کرتا تو آپ اس کو ووٹ دیتے, کیا کرے تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے, کیا کرے تو آپ اس کو وزیر اعظم چاہیں گے. انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں, جو مرضی کر لے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی جرم قابل معافی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں تم جاہلوں سے بات کرتے ہو سڑک پہ جا کے, میں کہتا ہوں نہیں, یعنی بہت ان کو سب پتہ ہے, بہت جانتے ہیں لوگ اس میں, سب پتہ ہے. اگریڈ, ایسا ہی مطلب میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں, ایک شو ایسا بھی ہے, ایک بندہ کہہ رہا جی میں قسم نہیں چکنی, قسم نہیں اٹھاتا میں نے کہا, میں نے تھوڑا ٹلٹ کر کے نا شو کو ادھر ادھر بات لگا کے اس سے میں نے کہا یار جب میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے جہاں وہ جھوٹ بول رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یار تھوڑی دیر ٹلٹ کر کے نا میں نے کہا یار شکل ملتی ہے یا آپ کی پتہ نہیں, آپ تو میرے خیال سے آپ کو میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے کسی روڈ پہ. خان کو تو کلمہ نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا, نہیں آتا. خان کو تو کلمہ نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا, نہیں آتا. وہ مسلمان نہیں ہے, اسے کہہ رہا ہے کہ کلمہ ہی نہیں آتا. کوئی شرم کرو یار, کوئی اچھا میں کیوں شرم کروں, کہتا میں کیوں شرم کروں, کہتا میں کیوں شرم کروں یار, خدا کا خوف, چلو شرم نہ کرو, شرم نہ کرو, خدا کا خوف کرو. بھائی آپ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کو کلمہ نہیں آتا ہے؟ قسم اٹھاتے ہو کہ اسے کلمہ نہیں آتا, چلو میری بات سے قسم اٹھاتے ہو اس کو کلمہ نہیں, میں قسم, میں پہلی بات میں قسم نہیں اٹھاؤں گا, میں پہلی بات میں قسم نہیں اٹھاؤں گا. ساری باتیں چھوڑیں جی. آپ کا کوئی ہم شکل بھی ہے کہیں, میں نے دیکھا ہے اکیلے ہی ہیں, کبھی اپنا ہم شکل تو نہیں دیکھا آپ نے. مجھے یار ایک دن ایک بندہ ملا, ایک منٹ, مجھے ایک لاہور میں ایک دن ایک بندہ, میں لاہور کا ہی ہوں, لاہور میں آپ کو بھیک مانگتے دیکھا میں نے. ایک منٹ, میں 21 دن پہلے آیا تھا, 21 دن کبھی بھیک نہیں مانگی, نہیں آپ کا ہم شکل تو نہیں ہے کوئی مطلب پتہ تو نہیں ہے کوئی. میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ہو سکتا ہے, ایک منٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم شکل ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے پورا شک ہے کہ یہ تھا. آپ قسم اٹھاتے ہو آپ بھیک نہیں مانگتے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں, میں ادھر ہی ہوتا ہوں 2 سال. قسم اٹھاتا ہوں میں ادھر ہی ہوتا ہوں. ابھی کہہ رہا تھا میں قسم نہیں اٹھاتا, شاباش, قسم اٹھا گیا پھر اپنی وجہ سے کیا, مطلب اس بات پہ قسم اٹھا, وہ وہاں پہ شور مچا عوام کا, تو مطلب یہ کہ اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کو اس ڈیبیٹ کو کیوں کلوز نہ کریں؟ نہیں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اس کا معاف کیوں نہیں ہو سکتا, ایک بار اس کا جرم کیوں نہیں معاف ہو سکتا, باقیوں کے معاف پوری قوم کرتی رہی, وہ آپ برداشت بھی کرتے رہے, آپ میڈیا میں بھی تھے 20-25 سال سے, نہیں, ہم نے مستقل تنقید کی, اور بار بار جو غلطیاں کرتے رہے ان کو آپ نے ذرا نہیں روکنے کی کوشش کی کہ آپ کی باری نہیں, اب میں آؤں گا, اب تب کیوں نہیں آپ آئے؟ ہم نے بڑی تنقید کی, ایسی بات نہیں کہ ہم تنقید نہیں کرتے رہے, بطور ادارہ ہمارا یہ سخت نیریٹو آپ نے نہیں لیا اتنے سالوں میں, جو بار بار آتے رہے ان کے خلاف نہیں لیا. نہیں صرف بار بار لیا, ابھی بھی لے رہا ہوں. جو ایک بار غلطی کر گیا, آپ کے اور ایک بار جو غلطی کر گیا, جمہوریت میں صاحب, جمہوریت میں غلطی کرنے والے کو دوسرا موقع نہیں دیا جاتا. جمہوریت میں اس بندے کو موقع دیا جاتا ہے جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا ہے, جس نے آگے کہہ دیا میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے, میں تو میرے. جمہوریت میں ایک بندے کو 4 بار موقع ملتا ہے, آپ نہیں بولتے. سر کون نہیں بول رہا, آپ کی پوری پوڈ کاسٹ میں بولا میں نے, پوری پوڈ کاسٹ میں کس کے خلاف بنائی ہے. یہ پارٹی نون لیگ کے بھی اتنا ہی خلاف ہے جتنا پی ٹی آئی کے خلاف ہے, یہ تحریک جو ہے اتنا ہی زرداری کے خلاف بھی ہے جتنا پی ٹی آئی کے خلاف ہے. میں تو چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ موروثیت ہے یا شخصیت پرستی ہے, دونوں کھا گئی ہیں اس ملک کو. ہم تو جہاں بات کرتے ہیں وہاں زرداری صاحب کی, نون لیگ نواز شریف صاحب کی, عمران خان صاحب کی برابر بات کرتے ہیں. میں ایک سوال کا جواب چاہ رہا ہوں جو مجھے نہیں مل رہا. عمران خان اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے تو کیا اچیو کرنا چاہتا ہے جو اس کو نہیں ملا زندگی میں؟ اقتدار نہیں ملا, اقتدار مل گیا نا ان کو, اقتدار مل گیا نا ان کو. اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اقتدار. انسان اور جانور میں فرق کیا؟ 2 بہت بڑے فرق ہیں. میں پہلے تو ایک ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے ایک بات کی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے, سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, آواز بلند کریں گے, یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. 2 طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے. نمبر 1 جو بزدل ہیں, جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا. کوفہ کے لوگ, ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے, ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ, لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ساریہ تھا وہ ہونے دیا, اور ہمیشہ پچھتائے. دوسرے خود غرض. اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے, میرے پاس سب کچھ ہے,
और मेरे माशरे में जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों सालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े हो।